تو ہے شان خدا تو سراپا عطا، تو ہے شان خدا تو سراپا عطا، میرے عامر پیا، میرے عامر پیا، تو ہے شان خدا تو سراپا عطا، میرے عامر پیا، میرے عامر پیا، تیرے در کے صدا منگتے شاہو گدا، تیرے در کے گدا منگتے شاہو گدا، میرے عامر پیا، میرے عامر پیا، تو ہے شان خدا تو سراپا عطا، میرے عامر پیا، میرے عامر پیا، تو ہے شان خدا۔ تھام لو نیا ہماری، میں باری تم پر جاؤں نبی جی۔ حق نے تمہاری خاطر سجائی، حق نے تمہاری خاطر سجائی، حق نے تمہاری خاطر سجائی، جنت کی ہر گلکاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی، جنت کی ہر گلکاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ تھام لو نیا ہماری، میں باری تم پر جاؤں نبی جی، تھام لو نیا ہماری، میں باری تم پر جاؤں نبی جی۔ گورے بدن پر کالی ہے کملی، گورے بدن پر کالی ہے کملی، گورے بدن پر کالی ہے کملی، بن دیکھے میں ہوں نثاری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی، بن دیکھے میں ہوں نثاری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ تھام لو نیا ہماری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی، تھام لو نیا ہماری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ تھی گر زلیخا عاشق یوسف، تھی گر زلیخا عاشق یوسف، تھی گر زلیخا عاشق یوسف، عاشق خدائی تمہاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی، عاشق خدائی تمہاری میں واری تم پر جاؤں نبی جی۔ تھام لو نیا ہماری، میں واری تم پر جاؤں نبی جی، تھام لو نیا ہماری، میں واری تم
تمہاری مزے اٹھاتے ہیں نسبتوں کے ہمارے شیخ خدا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو حاجت ہمارے عامر پیا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو حاجت ہمارے عامر پیا تمہاری مزے اٹھاتے ہیں نسبتوں کے ہمارے شیخ خدا تمہاری تمہارا جلوہ نبی کا جلوہ نبی کا جلوہ خدا کا جلوہ تمہارا جلوہ نبی کا جلوہ نبی کا جلوہ خدا کا جلوہ ردائے احمد ردا تمہاری ادائے احمد ادا تمہاری ردائے احمد ردا تمہاری ادائے احمد ادا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو حاجت ہمارے عامر پیا تمہاری نبی کا جلوہ دکھانے والے خدا سے ہم کو ملانے والے نبی کا جلوہ دکھانے والے خدا سے ہم کو ملانے والے تو تا قیامت راہ سلامت کرے حفاظت خدا تمہاری تو تا قیامت راہ سلامت کرے حفاظت خدا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو ذرا تمہارا چہرہ ہماری راحت دکھا دو صورت ذرا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو حاجت ہمارے عامر پیا تمہاری چھپا دو ہم کو تم ہی میں عامر سے ظاہر بیاں تمہارا زباں ہماری فنا ہماری بقا تمہاری بیاں تمہارا زباں ہماری فنا ہماری بقا تمہاری بیاں تمہارا زباں
ہمارے عامر پیا تمہاری کبھی نہ بھولو مجھے خدا را تم ہی ہو عامر میرا سہارا کبھی نہ بھولو مجھے خدا را تم ہی ہو عامر میرا سہارا تم ہی ہو عامر میرا سہارا کہ ہے علیمی کا ساز سارا ہمارے ذرا تمہارا چہرہ ہماری راحت دکھا دو صورت ذرا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو حاجت ہمارے عامر پیا تمہاری چھپا دو ہم کو تمہیں میں عامر سے ظاہر بیاں تمہارا زبان ہماری فنا ہماری بقا تمہاری بیاں تمہارا زبان ہماری فنا ہماری بقا تمہاری بیاں تمہارا زبان ہماری فنا ہماری بقا تمہاری قدم قدم پہ ہے ہم کو حاجت ہمارے عامر پیا تمہاری کبھی نہ بھولو مجھے خدا را تم ہی ہو عامر میرا سہارا کبھی نہ بھولو مجھے خدا را تم ہی ہو عامر میرا سہارا تم ہی ہو عامر میرا سہارا کہ ہے علیمی کا ساز سارا ہمارے عامر دعا تمہاری کہ ہے علیمی کا ساز سارا ہمارے عامر پیا دعا تمہاری کبھی نہ بھولو مجھے خدا را تم ہی ہو عامر میرا سہارا کہ ہے علیمی کا ساز سارا ہمارے عامر دعا تمہاری کہ ہے علیمی کا ساز سارا ہمارے عامر دعا تمہاری الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وعامرا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز حاضرین، حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان حامی بیچارگاں صاحب لولا کا لمحہ تاجدار مدینہ شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا۔ بہت بڑا فخر۔ ہم کو کیا ملا، یہ ملا، وہ ان کی غلامی ملی، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے۔ ان کی غلامی شاہی سے اونچی، ان کی غلامی شاہی سے اونچی، جنت نہ ہوگی حضرت سے بہتر، جنخا کے مدینہ دولت سے بہتر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس کو معلوم ہوگا یہ مقام، یہ نعمت کتنی بڑی نعمت اس کو ملی ہے، کون جانے گا۔ ہاں، جو سمجھدار ہے وہ سمجھے گا کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا۔ چلتے چلتے سینہ فخر سے جو ہے ہمارا ہمیں تان لینا چاہیے کہ ہم کون ہیں، غلام محمد ہیں، اللہم صلی علیہ وسلم۔ ہم کون ہیں؟ مجھ کو دیکھو اور دیکھو اس بڑی سرکار کو، کیا مقام ہے ان کا، اور میں ان کا کہلاتا ہوں، میں ان کا کہلاتا ہوں۔ تو لہذا یہ بہت بڑی نعمت۔ آج کل بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتے ہیں، مواعظ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، وعظ و نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ جو دولت تیرے پاس ہے اس کو کوئی نہیں بتاتا ہے کیا کرنا، مستی کے لیے کیا کرنا، سکون کے لیے کیا کرنا۔ سکون کے لیے کچھ نہیں کرنا، جو دولت تیری ہے اس کو تو جان لے تو اس سے بڑھ کر سکون دول ہو سکتا ہے۔ آدمی پریشان رہتا ہے کہ میں کیا کروں، غم میں ہوں، فکر میں ہوں۔ اس کو کوئی بتا دے دیکھو وہ مکان جو ہے وہ تمہارے دادا کا ہے، ثابت کر دے یہ جو حویلی ہے تمہارے دادا کی ہے، ساری پریشانی ختم۔ فانی دنیا کی کوئی دولت اگر اس کی ہے، جب سمجھ جاتا ہے تو جو ہے اس کا غم چلے جاتا ہے، خوف چلے جاتا ہے، بے قراری ختم ہو جاتی ہے، مطمئن ہو جاتا ہے جب یہ دولت اس کی ہے سمجھتا ہے۔ وہ حویلی تو وہی ہے، وہ حویلی وہی ہے، اس کے سر پہ نہیں آ جاتی۔ تم کو معلوم کیا ویلور میں جو نیشنل ہائی وے پہ جو بلڈنگ ہے 10,000 اسکوائر فٹ کی، یہ دیکھو ڈاکومنٹ، یہ تمہارے دادا کی ہے اور یہ تمہاری جائیداد ہے۔ آج سے اگر کوئی بتا دے، ثابت کر دے، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ وہ بلڈنگ میری ہے، وہ بلڈنگ میری ہے۔ تو کوئی تونگر تمہارا ہے، کوئی نسبت اس سے جو ہے تمہاری بتا دے کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ رشتہ اس سے تمہارا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ مسلمانوں، ہم کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد۔ اور ایک میں مستی سی آ جاتی ہے، ایک ناز پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کس کے ہیں؟ محمد کے ہیں، اللہم صلی علیہ وسلم۔
ہمارا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مستی پیدا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ان کا غلام بنایا. اور کچھ نہیں چاہیے. عالم بنا، ظالم بنا، کچھ بنا، جو بھی بنا بنا. سمجھ میں آیا؟ عالم بن کے عالم ہوں بولا تو ظالم ہو جاتا ہو. بہت نزاکت کی بات ہے. عالم بن کے خود کو جاہل سمجھنا تب وہ عالم رہتا. سمجھنا؟ اب عالم تو عالم رہتا، جاہل ہی عالم بن رہا ہے آج کل. عالم کو عالم بننا تو چھوڑیے. 2-4 ڈکاروں کی جسے آوازیں کر لیا تو عالم بن گیا. ہو بولنے والا پوچھنے والے کون ہیں؟ سب آواز سبحان اللہ ختم ہے. اب ہم جیسے جاہل بھی آپ کچھ کہتے ہیں تو بتائیے دوسروں کے کیا بولیں گے؟ وہ تو ہم تو زیادہ رہیں گے. خیر، ہم سے تو زیادہ پڑھے لکھے رہیں گے. ہم تو بالکل زیرو. ہم بھی کہہ رہے ہیں. عرض کر رہا تھا کہ ایک مستی سی پیدا ہو جانا کہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرے کہلانے کے بعد. اس نسبت کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ یہ وہ نسبت ہے جس پر جو ہے ملائکہ رش کرتے ہیں، انبیاء رش کرتے ہیں. کیسی کیا قسمت ہے ان کی، کیا بھاگ ہیں ان کے کہ ایسے دیوانوں کو جو ایسی بڑی نسبت مل گئی کہ آقا کے ہو گئے. اگر ان کو پکارا جائے تو محمد ہی کہہ کے پکاریں گے، کوئی اور نام نہیں لگا سکتے. کیا پکاریں گے؟ محمد ہی. اب وہ محمدی میں دشمن کو ہی محمدی پکاریں گے. محمدی ادھر آ گستاخ، محمدی ہے مگر تو گستاخ ہے. مگر یہ ہے دیوانہ محمد کا. سمجھ میں آیا؟ دیوانہ محمد کا سب کچھ اسی کا ہوتا ہے. یا توق غلامی ہے یا عشق کی زنجیریں، یا عشق کی زنجیریں. یا توق غلامی ہے یا عشق کی زنجیریں، یا عشق کی زنجیریں. آتا ہے عجب ڈھب سے، آتا ہے عجب دھج سے دیوانہ محمد کا. آتا ہے عجب دھج سے دیوانہ محمد کا. آتا ہے اس کی عجیب مستی ہوتی ہے کہ میں محمد کا دیوانہ ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بس یہ ان سے جو نسبت ہو گئی بہت بڑھیا ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ دنیا کی ضرورت نہ عقبہ کی ضرورت. اس کی ضرورت محمد کی ضرورت. عقبہ بھی نہیں دنیا بھی نہیں تو کیا کرنا، کیسا جیے گا؟ دنیا کو اس کی ضرورت ہو جاتی ہے. جس کو محمد جس کی ضرورت بن جاتے ہیں ساری دنیا اس کے پیچھے پڑتی ہے کہ یہ ہمیں قبول کر لے، یہ ہمیں قبول کر لے. مولا اس کی خدمت میں ہمارا نام لکھ دے میرے مولا. دنیا کہتی ہے ہمیں اس کا بنا دے، اور جنت کہتی ہے ہمیں اس کا بنا دے. جنت کہتی ہے، جنت تلاش میں ہے، جنت استقبال کرتی ہے. کس کی؟ حضور کے دیوانوں کی. صرف استقبال نہیں کرتی بلکہ جنت جو ہے لائی جاتی ہے اس کے لیے. جو حضور کا دیوانہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت لائی جاتی ہے. جو ان کا دیوانہ نہیں ہوتا، نیک ہوتا ہے مگر یہ وزن جس کے پاس کم ہوتا ہے اس کو تو جانا پڑتا ہے جنت میں. ہم جنت کو جائیں گے کیا، جائیں گے کیا، جائیں گے کیا. مگر ان کے دیوانوں کی عجیب بات ہے کہ جنت ان کے لیے لائی جائے گی. یہ جنت کو دیکھتے نہیں ہیں. میرے والد کہتے ہیں لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا، لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا. جنت تو یہی ہے مجھے مل جائے محمد، جنت تو یہی ہے مجھے مل جائے محمد. جنت تو یہی ہے مجھے
مل جائے محمد جنت تو یہی ہے مجھے مل جائے محمد جنت تو یہی ہے مجھے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کے واسطے سامان پیدا کیا تو اس سے جا کے کیا کروں میں جنت کو، میں ایسا نہیں بولنا۔ آداب نے کس نے کہا؟ صحابہ نے آنسو بہائے، دیوانہ بیٹھ کے گھور رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے فرمایا بھیا کیا بات ہے، کیوں ٹکٹکی بنے کیوں دیکھ رہا ہے؟ لگا دیا آنکھیں، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے آقا، بڑا مزہ ملتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جتنا گھومے ارے اتنے ہم اپنے آپ کو جو ہے بلند سمجھتے ہیں، بڑا مزہ ملتا ہے سرکار، دیکھے جا رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے کہا ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے، پھر آنکھوں میں آنسو بہا رہا ہے۔ ان کا رو کیوں رہا ہے؟ حضور اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں تو یہ صحبتیں ملتی ہے، آقا جیت بازی کے یہاں موقع ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں، مولا یہاں یہ عبادت بڑی اچھی چل رہی ہے، تم کو دیکھنے کی عبادت۔ انہوں عبادت بولے صحابی حدیث میں، وہ بے قرار لوگ ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اے حضور کی محبت جس کے قسمت میں نہیں تھی، بدقسمت لوگ۔ حضور صاحب عبادت بولے، ارے حضور کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، النظر الی العالم عبادہ، حضور کے غلام کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں بولو نا؟ عالم دین کو دیکھنا عبادت۔ کون وہ عالم دین؟ حضور کے اٹھنے بیٹھنے کے تذکرہ کرنے والے کو عالم دین بولے، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کے علم کو جان لینے والے کو عالم دین کہتے ہیں۔ حضور نے جوتی کیسی پہنی، مبارک جوتی مبارک کیسی پہنی، اس علم کو حاصل کرنے والے کو عالم دین کہتے ہیں۔ حضور نے کیسے حرام فرمایا، اس علم کو عالم حاصل کرنے والے کو عالم حدیث پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں عالم دین کے لیے؟ انہوں نے جوتیاں کیسی پہنی، یہ بتانے والی کو عالم دین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا یہ بڑی اچھی عبادت لگ رہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ حضور نے فرمایا میاں پھر رو کیوں رہا ہے؟ دیکھے جا رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، بھائی عجیب کیا کیفیت ہے؟ دیوانوں کی کیفیتیں ہیں، ایک کی ایک کیفیت ہوتی، چوروں کی ایک کیفیت ہوتی، 420 کی ایک کیفیت ہوتی، سیاستدانوں کی ایک کیفیت ہوتی۔ سمجھنا ہے؟ خالی سنتا، فتنہ مچانے کیا بولنا، یہ سنتے رہتا۔ وہ کون؟ وہ سیاستدان، خبر میں وہی لے جاتا، کچھ نہیں لے جاتا۔ خبر دیکھ سامنے تیری کیا ہے، غیبت کرتا، وہ سنتا۔ بازو والا اس کو فوراً بولنا کہ بھائی آپ اتنا بول رہے ہیں، اتنے نیک کی، آپ غیبت کر رہے ہیں نا۔ اگر بازو والا کوئی بول دیا پھر منہ نہیں کھولتا۔ یہ لوگوں کو خراب کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے، وہ ایک دو وقت لے لیں گے تو پھر سیدھا ہو جاتا، اس کو بنانے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ دیکھ رہا ہے، یہ دیوانوں کی ادائیں ہیں، دیکھ رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیا کچھ اور خیالات گزرتے ہیں اس دن پر۔ جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات، سمجھ میں آیا؟ عاشق بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، ان کے دل پہ جو ہے خیالات کی بارش ہوتی ہے، کبھی ہنساتے ہیں، کبھی رلاتے ہیں، کبھی مطمئن کر دیتے ہیں، کبھی تڑپاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ عاشقوں کی علامت، سمجھ میں آیا؟ تو حضور نے کہا بھائی رو کیوں رہا ہے؟ واقعہ اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں میں، کل کا دن جنت میں جب آپ اور ہم وہاں رہیں گے تو آپ کے اعمال، آپ کے مقامات، آپ کے درجات خدا کو معلوم کہ کتنے بلند ہوں گے، اور آپ کس بزم میں ہوں گے میں کیا جانوں سرکار، اور میں گناہگار، میں کہاں رہوں گا سرکار، میں کہاں رہوں گا؟ آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا نا سرکار، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ صحابی جنت میں رہنے کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر حضور کی صحبت کا کے تعلق سے جب فکر ہوتی ہے، گمان پیدا ہو جاتا ہے، غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے، تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں چلے گئے، مست ہو گئے، نہیں،
جنت کی جان تو تم ہو نا میرے آقا، لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کاج جا. وہ صحابی کا دیوانہ، صحابی کا غلام. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ. جنت اس کے سامنے اہمیت رکھنے والی نہیں ہے، صحبت رسول سب سے اہم ہے. کہ آپ کہاں ہوں گے آقا، میں کہاں ہوں گا، آپ نظر آتے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے میرے سرکار. جنت تو وہی ہے. ناچیز کا ایک شعر ہے، کوئی احسان نہیں احسان محمد کے بغیر، کوئی احسان نہیں احسان محمد کے بغیر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا. اس بڑے احسان سے کوئی بڑا احسان ہی نہیں ہے. کوئی احسان نہیں احسان محمد کے بغیر، خود بھی لگتی ہے زندان محمد کے بغیر. جنت بھی جو ہے قید خانہ ہو جائے گی اگر وہ نہ ہوں تو. وہ ہیں قید خانہ بھی جنت بن جائے گی. فرش زمین بھی عرش ہے جب یار ساتھ ہو. میرے پردادا پیر فرماتے ہیں فرش زمین بھی عرش ہے جب یار ساتھ ہو. بے یار لے کے رتبے ذیشان کیا کروں، بے یار لے کے رتبے. تو غلامان رسول کے پاس جنت کا مقام بعد، جانے جنت کا مقام سب سے پہلے. اگر وہ نہ ہو تو جنت لے کے کیا کروں. سمجھ میں آیا؟ جو ان کو اپنا لے، جو ان کا دیوانہ ہو. کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے کھلونوں سے جی اس کا بہل جائے، جی اس کا بہل جائے. جنت کے کھلونوں سے جی اس کا بہل جائے. دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا، دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا. تو یہ ایسا ہوتا ہے تو کہا کہ وہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے، غلامان رسول کے لیے. متقی کون؟ حضور کا عاشق، حضور کی پیروی کرنے والا. مومن کون؟ حضور کا دیوانہ. مومن کون؟ حضور کا دیوانہ. موحد کون؟ حضور کی بات کو ماننے والا. سمجھ میں آیا؟ تو خیر عرض کر رہا تھا آگے جنت کو لائیں گے ان کے لیے. کس کے لیے؟ تو وہ مقام ہے، اللہ نے ہم کو جو ان کا غلام بنایا، اس پہ مستی کرو ہمیشہ. ایک دیوانہ کہتا ہے محمد ملیں گے تو مستی کریں گے، محمد محمد ملیں گے تو مستی کریں گے، محمد ملیں گے تو مستی. یہ مستی والے دوسری بات بولیں گے جن کو چربی کھا کے مستی ہوئی ہے وہ مستی الگ ہے. یہ محمد کی مستی کرنے والے، یہ محمد کو دیکھ کے مستی کرنے والے، ان کی مستی کچھ اور ہوتی ہے. تو خیر اللہ کرے کہ ان مستوں میں ہمارا شمار فرما دے پروردگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا اور امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کا دیوانہ بنایا. یہ تو سب بھی ان کے امتی ہی ہیں. رسول اللہ کو ہمارے جیسا بولنے والا بھی امتی ہے. کیا کریں گے؟ ناقلف امتی. سمجھ میں آیا؟ ہماری زبان میں بولتے ہیں مدرسے ناتر دلندر امتی ہوتے نہیں، دلندر امتی، کہ ان کو اپنے جیسا بولتا ہے. لا حول دے مولانا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ میں آیا؟ تو ان کو اپنے جیسا بولنے والا، ہائے ہائے، ان کو اپنے جیسا، اپنے بڑے بھائی کے جیسا بولو. حضور فرماتے ہیں باپ سے بڑھ کر مجھے چاہا، بڑا بھائی بڑھ کے باپ بڑھ کے، باپ بڑھ کے نا، نہیں ہمارے بڑے بھائی
کے جیسا جواب بنا تو حضور کے حکم کی جو ہے تو نافرمانی کرنے والا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. والد سے بڑھ کے چاہنا, کائنات سے بڑھ کے چاہنا. چاہنا بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے. چاہنا ارے وہ ذات تو ایسی ہے کہ کائنات مل کے تم کو کہے مت چاہو, تم کہو ان کو چاہو. یہ ایسے ہیں, چاہے جانے کے لائق کوئی ذات ہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ, قربان ہونے کے لائق کوئی ذات ہے تو ایک وہی ذات ہے. ارے صدقے ہونے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور کا امتی بنایا اور ان کا دیوانہ بنایا اور ان کے دیوانوں سے وابستہ کیا. کیوں نہیں احسان محمد کے بغیر, کوئی احسان نہیں احسان محمد کے بغیر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. اس بڑے احسان سے کوئی بڑا احسان ہی نہیں ہے. کوئی احسان نہیں احسان محمد کے بغیر. خود بھی لگتی ہے زندان محمد کے بغیر. جنت بھی جو ہے قید خانہ ہو جائے گی اگر وہ نہ ہوں تو. وہ ہیں قید خانہ بھی جنت بن جائے گی. فرش زمین بھی عرش ہے جب یار ساتھ ہو. میرے پردادا پیر فرماتے ہیں فرش زمین بھی عرش ہے جب یار ساتھ ہو. بے یار لے کے رتبے ذیشان کیا کروں, بے یار لے کے رتبے. تو غلامان رسول کے پاس جنت کا مقام بعد, جانے جنت کا مقام سب سے پہلے. اگر وہ نہ ہو تو جنت لے کے کیا کروں. سمجھ میں آیا؟ جو ان کو اپنا لے, جو ان کا دیوانہ ہو. کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کے کھلونوں سے جی اس کا بہل جائے, جی اس کا بہل جائے. جنت کے کھلونوں سے جی اس کا بہل جائے. دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا, دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا. تو یہ ایسا ہوتا ہے تو کہا کہ وہ ازلفت الجنت للمتقین, متقیوں کے لیے, غلامان رسول کے لیے. متقی کون؟ حضور کا عاشق, حضور کی پیروی کرنے والا. مومن کون؟ حضور کا دیوانہ. مومن کون؟ حضور کا دیوانہ. موحد کون؟ حضور کی بات کو ماننے والا. سمجھ میں آیا؟ تو خیر عرض کر رہا تھا آگے جنت کو لائیں گے ان کے لیے. کس کے لیے؟ وہ مقام ہے اللہ نے ہم کو جو ان کا غلام بنایا, اس پہ مستی کرو ہمیشہ. ایک دیوانہ کہتا ہے محمد ملیں گے تو مستی کریں گے, محمد محمد ملیں گے تو مستی کریں گے, محمد ملیں گے تو مستی. یہ مستی والے دوسری بات بولیں گے جن کو چربی کھا کے مستی ہوئی ہے وہ مستی الگ ہے. یہ محمد کی مستی کرنے والے, یہ محمد کو دیکھ کے مستی کرنے والے, ان کی مستی کچھ اور ہوتی ہے. تو خیر اللہ کرے کہ ان مستوں میں ہمارا شمار فرما دے پروردگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار کا امتی بنایا اور امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کا دیوانہ بنایا. یہ تو سب بھی ان کے امتی ہی ہیں. رسول اللہ کو ہمارے جیسا بولنے والا بھی امتی ہے. کیا کریں گے؟ ناقلف امتی. سمجھ میں آیا؟ ہماری زبان میں بولتے ہیں مدرسے ناطق دلندر امتی ہوتے نہیں ہے, دلندر امتی کہ ان کو اپنے جیسا بولتا ہے. لا حول, مولانا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ.
سمجھ میں آیا؟ تو ان کو اپنے جیسا بولنے والا، آئے ہائے، ان کو اپنے جیسا، اپنے بڑے بھائی کے جیسا بولو۔ حضور فرماتے ہیں باپ سے بڑھ کر مجھے چاہا، بڑا بھائی بڑھ کے باپ بڑھ کے، باپ بڑھ کے نا، نہیں ہمارے بڑے بھائی کے جیسا چاہو نا تو حضور کے حکم کی جو ہے تو نافرمانی کرنے والا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ والد سے بڑھ کے چاہنا، کائنات سے بڑھ کے چاہنا، چاہنا بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے، چاہنا ارے وہ ذات تو ایسی ہے کہ کائنات مل کے تم کو کہے مت چاہو مت چاہو، تم کہو ان کو چاہو 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 چاہو۔ یہ ایسے ہیں چاہے جانے کے لائق کوئی ذات ہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ، قربان ہونے کے لائق کوئی ذات ہے تو ایک وہی ذات ہے، ارے صدقے ہونے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضور کا امتی بنایا اور ان کا دیوانہ بنایا اور ان کے دیوانوں سے وابستہ کیا۔ کیونکہ یہ ایک تو اللہ کا بندہ بننا بہت بڑی بات، وہ تو حد بنے چاہو یا نہ چاہو اللہ کے بندے ہی ہیں، پھر اللہ کے فرما بردار بنندہ بنایا، اللہ احسان اللہ کا، اللہ نے فرما بردار بندہ بنایا، اللہ نے جانور نہیں بنایا، مخلوق میں اگر تمہیں بیل بنا دیتا، بکرا بنا دیتا، مرغا بنا دیتا ہے نا، بلّہ بنا کیا کر سکتے تم؟ میاؤں میاؤں حسرتیں پوری دل میں کچھ نہیں، خالی میاؤں بولنا، سمجھ میں کچھ نہیں، بلّہ بنا تو کیا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے بلّہ نہیں بنایا، انسان بنایا، اہل اللہ بنایا، اللہ والا بنایا، تو حضور کا غلام بنایا، پھر اللہ والوں کے ساتھ بنایا، کیونکہ اللہ والوں کے ساتھ بنانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں ایمان والا اللہ نے کہا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، الحمدللہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دیوانوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، عاشقان رسول کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے بڑی دولت تو یہ ہے، ہمارے لیے اگر کوئی دولت ہے، سب کچھ نعمتیں ہیں، نعمتوں کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کی حفاظت کا بھی سامان کروا دیا۔ نعمتیں ملی، ایمان ملا، تقوی ملا، اس کے بعد انہیں کہا کہ لے جاؤ چلے جاؤ، نہیں، بچے کے ہاتھ میں جو ہے کوئی قیمتی چیز دے دیتے ہیں، دینے کے بعد بچے لے جاؤ، لے چلو، نہیں، ساتھ جاتے ہیں، پہلے محفوظ جگہ پہ پہنچا دو اس کو تاکہ وہ حفاظت میں ہو جائے۔ ایمان اور تقوی کی اگر حفاظت ہونی ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ پیچھے وہ ایمان کی ایک عجیب کیفیت ہے، وہ ایمان مل گیا بے ڈرنے کی بات نہیں، یزیدو ینقصو، بڑھے گا کم ہوگا، بڑھے گا کم ہوگا، چین کی نیند نہ سو پاؤ گے تم، پھر کیا کریں مولا؟ تقوی بولے، تقوی بنتا بنتا بات لوگوں کو بتانے کا اگر خیال آ گیا تو لخوا ہو جاتا اس کا۔ تقوی کیا ہوتا؟ لخوا، کیا بولتے؟ تقوی ان کو بتانے کا تقوی، ان کے آگے تڑپنے کا نام تقوی، ان پہ قربان ہونے کا نام تقوی، ان کے خوف، ان سے خوف کرنے کا نام، ان کی محبت میں تقوی، کمرے کے اندر بھی مولا سے ڈرنے کا نام تقوی، لوگوں کے سامنے ڈھونگ رچانے کا نام لخوا۔ تو یہ تقوی کہیں لخوا نہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑی بڑی نعمتیں تم نے حاصل کر لی ہیں، ایمان بھی ہے، اور صدقے جائیں اس ذات پر کہ وہ تمہیں مومن کہہ رہا ہے۔ اے ایمان والو خوش ہو جاؤ کہ اس نے تمہیں مومن کہہ دیا۔ نہیں ایک دھیڑ تم کو مومن بتا، بڑے اچھا آدمی بھائی، بڑے ایماندار ہوں، اب ہمارے پاس ایماندار کا عجیب معاملہ، مانا ہی کچھ اور ہے۔ منسامی جو ہے جوتے سی کے برابر لا کے دے دیا، اپنی معلوم نہیں، میری صاحب بڑے ایمانداری نو بڑا نہیں انہیں تو کافر رہا تو بھی ایماندار، کافر کے ایماندار کیسا ہو گیا؟ ہو سکتا وہ نہیں ایماندار؟
نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ان کی جوتی لا کے واپس کر دیا تو ایماندار. ہائے ہائے، ارے تیرے ایمان کو تیرے حوالے کر رہا ہے، تیرے مولا کو تجھ سے ملا رہا ہے، تجھے تیرے حبیب سے جو ہے نسبت تیری جو ہے وابستہ کر رہا ہے، اس کو تو بدعتی و مشرک کہہ رہا ہے. یہ کیسی بات ہے میرے بھائی؟ تو کہا کہ اے ایمان والو اور تقوی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. دونوں چیزیں ہیں، مگر یاد رکھو ان صحبتوں میں نہ رہو گے تو سب کچھ برائے گا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اس کی پیک لے کے بچے کے حوالے کر دیا، ارے پہلے لے جاؤ جاؤ فریزر میں رکھو، یہاں وہاں رکھ دو گے ختم ہو جائے گا. تیرے گھٹری میں لاگا چور، مسافر جاگ ذرا. مسافر تیرے گھٹری میں لاگا ہے، ہوشیار ہو جا. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنے دیوانوں کے ساتھ ہمارا سمبند کر دیا، ساتھ کر دیا، نسبت دے دی ہم کو. بہت بڑی چیز ہے، سمجھ میں. صرف یہاں نہیں، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. نماز میں دعا کرو تو بھی وہی بولا، اہدنا الصراط المستقیم. اگر وہاں تک آیت ہو جاتی تو سب لوگ بولتے فاتحہ دلاؤ بولتے تھے. وہاں مولا نے کہا، ہم کہیں کیا کہیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا و اولیاء کا راستہ دکھا دو جن پہ آپ نے انعام کیا. تمہارے لوگوں کا راستہ دکھاؤ، تمہارے دیوانوں کا راستہ دکھاؤ. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ پورا پریوار کا پریوار ہے. اب یار لوگوں کو برا لگتا ہے کہ بھئی پھر ان کے ساتھ جو بول رہے ہیں نا، جب اللہ سکھا رہا ہے، ہم نے تھوڑی کہا. صراط الذین انعمت علیہم. صرف لوگاں بول کے دھوکے میں نہیں آنا، دو لوگوں کو بھی بتا دیا وہاں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اولیاء کے دشمن جو ہیں ان کا راستہ نہ دکھا، نبی کے دشمن کا راستہ نہ دکھا، شہداء کے دشمن کا راستہ نہ دکھا، شہید کی شہادت کو سوسائڈ کہنے والے کا راستہ نہ دکھا. ہے نا، ان کا راستہ نہ دکھا. تو وہاں بھی یہ کہا کہ ان کے ساتھ ان کا راستہ دکھاؤ. کہا کہ زندگی میں تو خیر ان کا ساتھ رہا، مر جائیں تو مولا وہاں تو آپ اپنے ہم لگے جان سے قریب ہیں تمہارے، تم ہمارے ساتھ بیٹھنے کی کیا خواہش کرتے ہو. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے ایمان والے، اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف رجوع کر. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر، آ جا. تقوی ملا، بلند مقام ملانا، متقی بنا کے ہی چھوڑ دینا تھا، نہیں پھر بھی دیوانوں کی گود میں ڈال دیا. اب یہاں اللہ کے پاس بول رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف آ، رجوع اللہ ہو گیا. اب مولا کے روبرو رہ جائے، دیکھتے رہے، دید کرتے رہے، خرد میں رہے، نہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس کافی ہے، ہم جو ہے رب کی طرف رجوع کر دیے، بیٹھ جائیں گے. نہیں، فادخلی فی عبادی، جا ان دیوانوں میں، میرے جو ہیں ان کے ساتھ ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ مزہ تو تب آئے گا جب تم اپنے آپ کو ان دیوانوں کے ساتھ دیکھو گے. ان کا پکارنا ہمیں جیسے پکارتے ہیں وہ سنو گے تو مزہ لو گے. کیسے ہم سے محبت کرتے ہیں، اس بز میں تم بھی ہو کر اگر ہم سے محبت کرو گے تو مزہ لو گے. فادخلی فی عبادی، تم ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ. جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے، فادخلی جنتی، اس راستے سے جب آؤ گے، ان کے دامن کو تھام کے جب آؤ گے، اس حلقے میں جب شریک ہو کر آؤ گے، اس بزم کا حصہ بن کر جب آؤ گے، تو دروازہ بتائیں گے جنتی کا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ راستہ ہے وہاں تک جانے کا.
راستہ ہے جنتی میں جانے کا. نہیں نا ارجی الی ربک بات ہوں کیسے بھیج دینا تھا شارٹ کٹ. چلو آگے رب کے پاس آ گیا, چلو رب کسی کے رستہ جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ, مولا کے پاس میری جنت میں گھس جاؤ. نہیں, ان کے ساتھ ہو کیا ہو, ہم کو تو یہ پسند آتے ہیں, ہم انہیں چاہتے ہیں, ہم انہیں چاہتے ہیں. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیوانوں کے ساتھ, اس کے حبیب کے دیوانوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع دیا, اس جماعت میں ہمیں شامل کیا. معزز حاضرین, آج کا عنوان ہی کچھ اور ہے. شکریہ, آپ نے فرمایا کہ اصل عنوان یہی ہے, اصل عنوان یہی ہے. بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ اصل عنوان ہے تو بس نہ اور کچھ کہو, روئے نبی کی بات کرو, نہ اور کچھ کہو, روئے نبی کی بات کرو. اصل عنوان تو یہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے علمی شاہ صاحب نے کہا کہ مسجد عامر کریمی کی افتتاح, اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی دے. یہ ایسا آدمی ہے جو اللہ کے رسول کو خوش کرتا ہے, اللہ کے ولی کو خوش کرتا ہے, اور اللہ کو خوش کرنے والا. مسجد کی ضرورت ہے, مدرسوں کی ضرورت ہے. مدرسہ کب ضرورت ہے؟ تعلیم دینے کے لیے. ایک مدرسہ کھل گیا بول کے مدرسہ بناتا ہے تو یہ مدرسہ نہیں ہے, وہاں بزنس کی ضرورت ہے. وہاں اس کو سمجھ میں آیا؟ مدرسے کی ضرورت کب ہونی؟ اللہ کے بندوں کو صحیح علم پیش کرنے کے لیے, اس خدمت کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پیروں نے کیا تھا, بالکل کیا. بس جاہل لوگ بولتے ہیں علم ظاہر سے اگر ملتا خدا, مدرسہ کھولتے محمد مصطفیٰ. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں, یہ پیروں کی باتیں نہیں ہیں. علم ظاہر علم باطن الگ کہاں ہے؟ دو علم ہیں کیا؟ علم ظاہر کی جوانی کچھ علم باطن بولتے, علم ظاہر کے جوبن کو علم باطن بولتے, علم ظاہر کی عروج کو علم باطن بولتے. علم ظاہر میں سکھایا کہ جو اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, جیسے نماز پڑھنی ہے, نیت کرنا ہے, قرب قبلہ ہونا ہے, فرائض اتنے ہیں, واجبات اتنے ہیں, سنتیں اتنی ہیں. علم ظاہر, اس کو رکھ کر ہی چلنا پڑے گا. اور جب یہ اپنے جوانی پہ گزر آتا ہے, اپنے شباب پہ آتا ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, ارے اللہ کی ایسی عبادت کر. اگر عبادت ہی نہیں کرتا تو کہاں سے تو ان تعبد اللہ کا تجھ پہ حکم کیسے لاگو ہوتا تھا؟ اے عبادت کرنے والے, تو جب تجھے مخاطب کر رہے ہیں کہ تو ایسی عبادت کر اللہ کی, تو علم ظاہر اگر نہیں ہوتا تو کہاں سے علم باطن کی نعمتوں سے تم آلام حال ہوتا. ایک قسم کی جہالت ہے لوگوں میں کہ علم ظاہر الگ چیز ہے, اندر کی بات الگ ہے, باہر کی بات. ہم پاس سب ایک ہی بات ہے ہمارے پاس. دوسروں کے پاس ہوگی وہ اندر کی بات الگ, باہر کی بات الگ. ہم تو جو شیشے جیسے ہیں, جو اندر ہے وہی باہر ہے, جو باہر وہی اندر ہے. جو اندر رکھتے ہیں وہی چھلکاتے ہیں. گھروں میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں, مسجد سے بھی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں, حشر کے میدان میں بھی یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں, سب اندر باہر ایک. سمجھ میں آیا؟ اندر باہر یہ ہے. کہاں کا کب تک چھپائیں گے؟ اندر ایک بولو, باہر ایک بولو, کہاں بولیں گے؟ ایک کی بولتے ہیں تو ہر جگہ ایک ہی بولنا پڑے گا. دو کی بولتے ہیں کیا؟ وہ ایک اللہ کی بولتے, ایک رسول کی بولتے, ایک غوث کی بولتے, ایک پیر کی بولتے. ارے ایک کی بولتے. توحید تو ہمارے پاس ہے. اب ایک تو نہیں سوتے ہمارے پاس. سمجھا؟ ایک اللہ ہے نا, اس کے جیسا کوئی اور نہیں. وہ اللہ ہی اللہ ہے بس, کوئی اس کا مثل نہیں, ثانی نہیں, کوئی نہیں. وہ زندہ مردہ نہیں, وہ جلانے والا, وہ کھانے والا نہیں, وہ کھلانے والا, وہ سونے والا نہیں, وہ سلانے والا. وہ عجیب مولا کی ذات, سبحان پاک ذات, کوئی اس کا مثل نہیں. سمجھ میں؟
پاک ذات ہے وہ، یہ ایک اکتا ہے وہ. قل هو اللہ احد، قل اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ پیدا ہوا، نہ جنایا، نہ جنا گیا بھی نہیں، نہ کسی کو جنا. یہ قل هو اللہ بولنے کے لیے میلاد النبی مناتے ہیں لوگ، سنی لوگ، سنت الجماعت کے آدمی لوگ ہیں نا. لم یلد ولم یولد کون؟ اللہ. اور نبی کون؟ مولود ہوتی ہے اس کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس کی میلاد ہوتی، نبی کی میلاد ہوتی. لم یلد ولم یولد کی پریکٹیکل تفسیر جو ہے میلاد النبی منا کے بتاتے ہیں. پھر بھی داتا یہ شرک، یہ اب بتاؤ یہ کس کی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آئی. صرف بولتے نہیں ہیں، وہ نہیں پیدا ہونے والا، نبی پیدا ہونے والا. سمجھ میں؟ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، تو اس کی ذات ہمارے اندر باہر کی ایک ہی بات ہے. اندر کیا کہیں گے، باہر کیا کہیں گے، سب ایک ہی کہیں گے. اندر ایک کہتا ہے، باہر ایک کہتا ہے. ہم کو نہیں آتا، ہم کو نہیں آتا. ہم تو حشر میں بولنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں بھی پڑھیں گے. پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. ملا جو موقع تو روک لوں گا بروز محشر عذاب تیرا. پر ملا جو موقع تو روک لوں گا بروز محشر عذاب تیرا. پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. یہاں گستاخی نہیں ہے، فوراً پکڑے گا. وہ شکار کرنے بیٹھتے نہیں، اللہ کے عذاب کو روک لیں گا. ارے کیا بات کر رہا ہے. ہر رونے والا ان کے عذاب کو روک دیتا ہے، ہر تڑپنے والا ان کے عذاب کو روک دیتا ہے. انہوں نے کہا میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جاتی ہے. انہوں نے ہمیں ہمت دی ہے کہ میاں رونے والے رو کے منا لے، میرا غضب کم ہو جائے گا، عتاب سے تو بچ جائے گا. رحمت کا قصیدہ پڑھوں گا، تم کو رحمان کہوں گا، تم کو رحیم کہوں گا. یہ حکمتیں ہیں گناہ گارو، میرا باپ کہتا ہے یہ حکمتیں ہیں گناہ گار عذاب تیرا. پر ملا جو موقع تو روک لوں گا بروز محشر عذاب تیرا. پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. یہاں گستاخی نہیں ہے، فوراً پکڑے گا. وہ شکار کرنے بیٹھتے نہیں، اللہ کے عذاب کو روک لیں گا. ارے کیا بات کر رہا ہے. ہر رونے والا ان کے عذاب کو روک دیتا ہے، ہر تڑپنے والا ان کے عذاب کو روک دیتا ہے. انہوں نے کہا میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جاتی ہے. انہوں نے ہمیں ہمت دی ہے کہ میاں رونے والے رو کے منا لے، میرا غضب کم ہو جائے گا، عتاب سے تو بچ جائے گا. رحمت کا قصیدہ پڑھوں گا، تم کو رحمان کہوں گا، تم کو رحیم کہوں گا. یہ حکمتیں ہیں گناہ گارو، میرا باپ کہتا ہے یہ حکمتیں ہیں گناہ گارو. کریم کو تم قریب کر لو، یہ حکمتیں ہیں گناہ گارو. کریم کو تم قریب کر لو. کریم بولو، رحیم بولو، غفور بولو، سنا کریں گے. کریم بولو، رحیم بولو، غفور بولو، سنا کریں گے. ارے کریم مولا، غفور مولا، مولا آپ ہی معاف کرنے والے مولا. بندہ جب رونے لگتا ہے مولا کہتے ہیں کہ بندے چل میں تجھے معاف کرنا شروع کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. آنکھوں کی نمی بس ہے تحریک عنایت کو. لا تقنطوا من رحمت اللہ.
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، وہ بڑا معاف کرنے والا، وہ بڑا معاف کرنے والا. سمجھ میں آیا؟ کیسا معاف کرنے والا؟ ہر معاف کرنے والا معافی مانگنے کے بعد معاف کرتا ہے. ہر معاف کرنے والا معافی مانگنے کے بعد معاف کرتا ہے، مگر یہ معاف کرنے والا ایسا ہے، غفلت بھٹک رہا ہے. کہا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، محبوب یہ دیوانوں سے کہو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی، اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے جو زیادتی کر بیٹھا ہے اپنے نفس پہ، ان کو بلاؤ اور ان سے کہو. بھٹک رہا ہے اور مرے گا، بلاؤ اس کو. الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پہ زیادتی کر بیٹھے ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا عجیب انداز ہے یہ کہ مولا کون ارحم الراحمین بلا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت سے نا امید ہونے سے منع کر رہے ہیں. اور کس سے کہلوا رہے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت سے مایوس مت ہو. کہنے والا کون؟ وما ارسلناک، کس سے کہلوا رہے ہیں؟ ارحم الراحمین کہہ رہے ہیں. اور کہلوا کس سے رہے ہیں؟ خلیائی آقا سے کہلوا رہے ہیں، اپنے محبوب سے کہلوا رہے ہیں. اے تم بولو جی لا تقنطوا من رحمت اللہ. یقین ہو جانے دو، کیونکہ رحمت کو جب دیکھے گا تو کیا اب نا امید ہوگا؟ یہ صرف باتیں ہوتی تو نا امید ہو جا سکتا. یہاں مجسم رحمت کو دیکھ رہا ہے، نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اس ذات کو بلایا، کہا کہ تو کہہ دے محبوب لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ کام تو کر لے، نا امید مت ہو، امید خبیر رکھ. سارے گناہ معاف کرنا اس کا کام ہے. پوچھیں گے نا لوگ مولا کیا ہو گیا مولا آپ کو کہ یہ کمینوں کو تو ان کو آگے سر پھوڑنا تھا، ان کو جو ہے تڑپنا تھا، آپ نے ان کو بلایا اور معافی کی سوغات دی اور سارے گناہوں کو ان کے آپ نے دھو دیا. کیا بات ہوئی مولا؟ انہو هو الغفور الرحیم. اس لیے جی وہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنا تو اسی کا کام ہے، وہی معاف کرنے والا ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اندر باہر ہمارے سب ایک ہی ہے. ہم بھی یہاں ہی کہتے ہیں ملا جو موقع تو کیسے نہیں روکے گا؟ برابر روکے گا. سمجھ میں آیا؟ رحمت سے روکے گا. کوئی اور زور اس کے سامنے نہیں چلتا ہے، کوئی اور قوت اس کے سامنے کام آنے والی نہیں. اس سے بڑھ کر قوتوں والا کون ہے؟ قوتوں سے ان کو منائیں گے؟ نہیں، زور سے کریں گے، ان کے پاس اپنی بات منوائیں گے؟ نہیں. زور اور زر سے بہتر ہے زاری، زور اور زر سے بہتر ہے زاری. یہ روتے ہی کرم کر دیتے ہو، روتے ہی کرم کر دیتے ہیں، تڑپتے ہی کرم کر دیتے ہیں. کبھی رحمت کی قسم دے کے کبھی ہو کے خجل، کبھی رحمت کی قسم دے کے کبھی ہو کے خجل. ہر طرح کا ہم گناہگار بنا لیتے ہیں، میری بگڑی میرے سرکار بنا لیتے ہیں. ہر طرح کا ہم گناہگار بنا لیتے ہیں، میری بگڑی میرے سرکار بنا لیتے ہیں. تو خیر کبھی رحمت کی قسم دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، دینے والوں کو معلوم ہے کہ کیسے قسم دینا ہے. اور جب بات نہیں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں تو خجل ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. کیا بابو؟ ہاں اذان دے دیں گے. اذان کتنے بجے؟ 8 بجے. تو 8 بجے اذان دے دیجئے. نماز جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے ہم تمام، سب مسجد جماعت تو ہی ہے، صبح تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اذان دے دو بابا. آپ کا وقت میں ان کے نام لینے کے دائر
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الله أكبر الله أكبر. شربت نہیں چاہے. اللہ اکبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اشهد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ وعلی آل سیدنا محمد أشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول الله. یہ آنکھوں کو چومنا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. اللہ اکبر. اللہ لا إله إلا اللہ اکبر. الله. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صدق وتوضيت الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رضينا بالإسلام دين. دیکھیے گا یہ آنکھوں کو جو چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اپنے ہونٹوں کو انگوٹھے جو آنکھوں سے لگاتے ہیں چومتے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے وہ ہے کیا نہیں ہے کیا جس کو ضرورت ہے وہ کرتا ہے. ہاں جی ہاں ضرور بولتا ہوں. تو اللہم صلی علی سیدنا ایک مرتبہ جب مؤذن کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی ساتھ کہہ دیجئے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر دوسری مرتبہ جب کہتا ہے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے. محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی روشنی جلا ٹھنڈک سب کچھ آپ سے ہے. آنکھوں میں نظر ہے انگوٹھے چومنے کے تعلق سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ آنکھوں کو یہ انگوٹھوں کو چومنے والوں کو انشاءاللہ مولا حشر میں اندھا نہیں کریں گے. جس دن یہ آنکھوں کو ان کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی وہاں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی. ہاں کوئی برا مانے گا ایرا غیرہ نتو خیرہ کیا آنکھوں کو لگاتے کیا وہ کیا گیا اس میں تمہارا کیا گیا. انگوٹھے اگر ہاتھ کو آنکھ کو لگا لیں تو جاتا کیا ہے کہ پیر کو انگوٹھے سر میں لگا دیے نہیں سر کو نیچے اوپر ٹانگوں کر دیے کچھ نہیں نا. ہمارا کام ہے ہمارے آقا کی محبت ہم کرتے ہیں تم کو کیا ہوا. ہماری چیز ہے ہم نے چاہی وہاں رکھ دی تم کو کیا ہوا. تو یاد رکھو تم جو ہے ان کے خیال سے کبھی ان چیزوں کو نہ چھوڑو. سب برابر آنکھوں کو انگوٹھوں کو بوسا دیں گے. اٹھاؤ کتنے لوگ دیں گے ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. بتاؤ ان کو بتاؤ لوگوں کو عاشقان رسول کے جذبے کو بتاؤ بتاؤ سب کو بتاؤ. اللہ جزاک اللہ. مولا یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ہمیشہ ان کے جو ہے تیرے آگے پھیلیں. مولا یہ غیر کے آگے پھیلنے نہ دے. مولا ان ہاتھوں کی لاج رکھ میرے مالک. مولا ان کی دستگیری فرما میرے مولا ان کو گرنے نہ دے
سے کا دیوانہ بنائے رکھ، وہاں بھی تیرے محبوب کے دیوانوں میں ان کا اجر فرما، چھوڑ دیجئے۔ تو خیر عرضے کر رہا تھا، آیت کچھ آپ نے کہا کہ یہی کہنا تھا، جو کہنا تھا کہہ رہے ہیں آپ، صحیح بات ہے۔ تو ہمارے علمی شاہ صاحب نے کہا مجھ سے کہ جو ہے اتوار کے دن وہ مسجد کی افتتاح، تو یہ بہت بڑا کام، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، مدرسہ کھولتے محمد مصطفیٰ، علم ظاہر سے اگر ملتا خدا برابر علم ظاہر سے ملتا، جو یہ علم الگ، وہ حقیقی علم ظاہر تو ہمارے پاس ہے، سمجھ میں آیا؟ عارف کے پاس ہی علم ظاہر ہے، شریعت کا سارا علم عارفین کے عرفاء کے پاس ہے۔ عارف اس وقت بنتا ہے جب پوری شریعت پہ عمل کرتا ہے، پوری شریعت عمل کرنے والے کو ہی عارف بولتے ہیں۔ عرفان کی ابتدا شروع ہوتی وہاں سے۔ یہ یار لوگ جو ہے بولے کہ وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں، نہیں بھائی، تم کسی کو دیکھ لیا آپ نے، سمجھ میں نہیں آیا کہ عرفاء کو دیکھیے کہ ان کی نمازیں تو کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ صرف ظاہر تک رہنے والا جو ہے نماز سر پہ بوجھ سمجھ کے اتار دیتا ہے، اور عارف جو ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی ہی کیفیت میں رہتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے۔ باطن والے ظاہر والے بولتے ہیں نا، ظاہر والے اتار کے نکل جاتے ہیں آگے، تو یہ باطن والا جسے باطن کا مقام پہ پہنچ جاتا تو وہ چھوڑتا نہیں۔ مزے کی چیز ہے، چھوڑیں کیوں؟ کسی نے خوب کہا وقت نماز، عارف کہتا ہے، عارف کی کیفیت، وقت نماز جب کبھی تیرا خیال آ گیا، وقت نماز جب کبھی تیرا خیال آ گیا، میں تو سلام پھیرنا بھول گیا نماز میں تو سلام پھیرنا بھول گیا نماز میں۔ عارف کی تو ایسی نماز ہوتی ہے، عارف کے دشمن کی نماز ہوتی ہے، کچھ یاد رہو نہیں رہو سلام نہیں یاد رہتا اس کو، نکل باہر بول کے، مگر یہ تو جو ہے نماز سے باہر آیا، ابھی تو وہی کیفیت ہے اس کی کیفیت وہی، نماز میں نہیں رہتا مگر نماز کی کیفیت رہتی ہے، نماز کی لذت رہتی ہے، نماز کا مزہ رہتا ہے۔ اسی لیے عارف کو بولتے ہیں کہ وہ مولا کے منشا پر چلنے والا ہے۔ نماز ہمارے پاس جو ہے، نماز ایک وقت مقررہ تک ہے، 10 منٹ 15 منٹ پڑھ کے باہر نکل گئے، عبادت سے باہر پھر دوسرے کام کر رہے ہیں۔ مگر عارف جو ہوتا ہے نماز سے باہر نکل، نماز پڑھتا ہے، باہر جب آتا تو پھر اسی کیفیت میں رہتا ہے۔ مجھ سے پوچھا بھائی کیوں کہ پھر ایسی کیفیت میں رہتا ہے؟ کہا کہ میرے مولا نے کہا نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میاں عبادت کے سوا کوئی اور نوکری ہم نے اس نے نہیں دی نا، تو کیسے ہم دوسرا کام کریں گے؟ نماز کے اندر بھی نماز کی کیفیت، نماز کے باہر بھی نماز کی مستی میں رہیں گے، روزوں میں بھی روزے جیسے ہی رہیں گے، روزوں کے ایام کے بعد بھی ساری عمر روزوں کے جیسے ہی رہیں گے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اسی واسطے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہتے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ کے اس خوف میں رہتے ہیں کہیں یہ دامن نہ چھوٹ جائے۔ چھٹتی ہے اگر دولت کونین بلا سے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ دامان محمد بولو، اب یہ کیا تمہیں دامن یہاں بتا دینا، یہ دامن ہمارا رہتا تو یہ دامن کچرے میں رہتا تھا، یہ دامن کو کون پوچھ کے دیکھتا تھا؟ اس دامن کو اس دامن سے واسطہ ہے، یہ صحیح ہے کہ بہت دور کا ہے مگر واسطہ ہے۔ ہم اپنے پیر کا دامن ہم نے ایسے نہیں پکڑ لیا، ان کے گلے میں پڑا ہوا تھا پکڑ لیا، نہیں، اس دامن کو بہت دور دامنوں سے واسطہ ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو جو ہے کھیلتے ہوئے نہیں دیتے ہیں، جان کی بازی لگا کے دیتے ہیں، جان پر سے کھیل کے دیتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے میرے مولا نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر صحابہ کہتے تو سوچنے کی بات ہوتی، پھر پوچھتے علماء سے، صحابہ نے کہا یہ کہاں، اس حدیث کیسی ہے، فلاں ہے، یہ نہیں، مولا نے کہا
اور سند کی کیا ضرورت؟ ہم نے کہا کہ ان میں ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ایک کے دو کے نہیں، قیامت تک جتنے ہاتھ نیچے آئیں گے ان کے دیوانوں کے دامن کو پکڑنے کے لیے، ان کے دیوانوں کے ہاتھ تھامنے کے لیے مولا نے کہا کہ وہ ایدیہم پہ ہمارا ہاتھ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو صحابہ بیعت کیے، اس کے واسطے وہاں بولے یہاں نہیں بولے، وہ تمہارے واسطے، ہم خوش قسمت ایسے ہیں کہ ہم کو یہاں بھی ملتا ہے، ہم کو یہاں بھی ملتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علمی شاہ صاحب نے کہا کہ مسجد کی تعمیر اور افتتاح، چھوٹی سی مسجد بن رہی ہے اور افتتاح ہے اس کی، تو اتوار کے دن ہے۔ میں نے کہا یہ اتوار کا دن کیوں آپ نے چنا؟ کوئی اور دن بھی ہوتا نہیں، ہمارے پیر بھائی تمام آئیں گے، مجمع ہوگا، مطلب آنے سہولت ہوگی۔ تو دل کچھ آمادہ ہو رہا تھا، کچھ پھر پریشان ہو رہا تھا، یہ اتوار کا دن ہے۔ ہمارے اس میں گوڑیات میں ایتوار بولتے نہیں، ایتوار بولتے ایتوار، تو یہ ایتوار کا دن ہے، تو خیر اس میں جو ہے کیسے کریں گے سوچ رہے تھے۔ تو انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ حضور کی شان بیان کرنا ہی اصل مقصد ہے، اور صحیح بیان تو وہی ہے کہ جو ہے ان کی بات کرنا، اور کچھ کہو روئے نبی کی بات کرو۔ تو میں نے دیکھ رہا تھا کہ مولا یہ غلاموں کی محفل ہے، یہ اتوار کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ یہ اگر چاہ بھی لیں اتوار میں کریں، ہم ان کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت کر دے اس کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علمی شاہ تیری محفل کو میں اتوار کے حوالے نہیں کروں گا، میرے محبوب کے پیدائش کے دن کے حوالے کروں گا۔ اثر بھی نہیں، پھر کب کا لگنے دو، دامن لگنے دو محمد کی پیدائش کا دامن، محمد صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سے۔ پیر کا دن لگ گیا، پیر شروع ہو گیا، پیر کا ہمارے پاس لگا، ہمارے پاس لگ گیا پیر، کسی اور کو نہیں لگے گا، پیر والوں کے پاس تو پیر لگ گیا۔ ایسا نہیں بات، وہ پیر ہے، پیر الگ الگ پیر ہے، سمجھنے آ خیر۔ تو پیر کا دن آ گیا ماشاءاللہ، اور اس میں جو ہے مسجد عامر کلیمی کا افتتاح، بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، اور ایسا کام جو روزانہ جہاں جو ہے عبادت کی نعمتوں سے بندہ مالا مال ہوتا رہتا ہے، یہ ایک عبادت ایسی ہے۔ ارے تم اوپر بیٹھ جاؤ، یہاں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، انہیں اسٹیج کو چل جاؤ، اتنا موٹا بیٹھا ہو تو کچھ نہیں ہوتا، تو بیٹھ جا، مولا سنبھال لیں گے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، بیٹھا سیدھا بیٹھا تو اسٹیج پر آتا ہے، بیٹھ، اللہ تجھے دونوں عالم میں اسٹیج پہ ہی رکھے، نیچے نہ کرے، بلند کرے اللہ تجھے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ بہت بڑا کام، رمضان میں ایک عبادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عبادت نہیں، روزے رکھ لیتے ہیں مگر وہ فرض روزے نہیں ہوتے، زکوٰۃ سال میں ایک بار دے دیتے ہیں، کلمہ ایک بار اگر پڑھ لیں تو کافی ہے، حج پیسے ہوں تو جائیں ورنہ نہیں، مگر نماز نہیں چھوٹتی، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، نماز ہونا، کیا ہونا؟ نماز ہونا، نماز نہیں تو سب کچھ گیا۔ لوگ بدنام بہت کرتے ہیں ہم کو کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے، یاد رکھیے۔ ہاں ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہی پڑے رہتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ میرا باپ کہتا ہے تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تجھے یاد کرنا نماز ہے، تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تجھے تیری یاد کرنا نماز ہے، تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، ارے تجھے یاد کرنا نماز ہے، نہ کبھی رہا ہوں
میں بے وضو نہ قضا کبھی یہ نماز ہے، نہ کبھی رہا ہوں میں بے وضو نہ قضا کبھی یہ نماز ہے، تیرا ساتھ رہنا میرا وضو۔ تو ایسی نماز، یہ نماز پڑھتا ہے اور عارف نماز میں ہی پڑے رہتا ہے، اس کا اٹھنا بھی نماز میں، پھرنا چلنا پھرنا بھی نماز میں۔ کیوں کہ نماز کی جان میں رہتا ہے، وہ نماز میں رہتا ہے، اور یہ نماز کی جان میں رہتا ہے۔ یہ کیا نماز کی جان الگ کہتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا اقیم الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میاں، مگر مقصد تو یہ ہے، جان کی بات تو یہ ہے کہ کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے قائم کر۔ اللہ، نماز قائم کر کس کی یاد کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ تو وہاں جان کی بات تو ان کی یاد ہے، اور عارف جو ہے ہر آن و ہر لحظہ اس کی یاد میں رہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا کی تعریف فرما رہے ہیں مولا۔ میرے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، دیکھو جی، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، مگر میں کہتا ہوں ان دیوانوں کی کیفیت کو میں بیان کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ بیان کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہوتے ہیں بھی تو مولا کو یاد کرتے ہیں، ارے بیٹھے ہوتے ہیں مولا کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹیں بدلتے ہیں، مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، سب کچھ چھوڑتے ہیں مگر ہماری یاد کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تین حالتیں ہی ہیں انسان کی، تین حالتیں: کھڑنا، بیٹھنا، لیٹ جانا۔ لیٹنا ہے کیا؟ لیٹ جانا ہے کیا؟ وہ لیٹ جاؤ، بہت نہ کوئی جلدی نہ کوئی جاؤ، بہت لیٹ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ یہاں رکھے تو لیٹ جائیں، وہ لیٹ جانا، کرنا، بیٹھنا، پڑ جانا، لیٹنا، یہ تینوں حالتوں میں ہنسانے کے لیے، سمجھا؟ ہاں، یہ کی ایک مولا کی یاد ہی ہے، اس کے سوا کوئی حالت نہیں بتا سکتے۔ میں بھاگ رہا ہوں نا، کھڑنے میں شامل ہو، چل رہا ہوں نا، کھڑنے میں شامل، سمجھ میں؟ کرسی پہ بیٹھ گیا نا، بیٹھنے میں شامل ہے نا، لیٹ گیا، لیٹ میں، تین حالت میں، اس میں کوئی حالت میرے دیوانوں کی جو ہے میرے یاد سے خالی نہیں رہتی ہے۔ تو عرفہ کی نماز 24 گھنٹے رہتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتے۔ لوگ یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یہ ایسی نماز بول کے یہ نماز چھوڑ دیتے، یہ نماز چھوڑنے والا کافر۔ 5 وقتہ نماز میں سے اگر کسی ایک نماز جب سے بالغ ہوا اور جب مرے گا، اس کے درمیان کسی ایک نماز کو بھی اگر کوئی عمدن ترک کر دے اور اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بحمد اللہ میرا کوئی ایک پیر بھائی بھی تاریک نماز نہیں ہے۔ یہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، نمازیوں کو بے نمازی کہنے والے لوگ، اور ان کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تو عارف کی نماز خدا کو بتانے والی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک۔ انہ یراک بول کے نماز پڑھنے والا یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور غیر عارف جو ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ متولی صاحب دیکھے میں آیا سو، تمہیں دیکھے میں جمعہ کی نماز کو آیا سو، ہمیں آتے نا سامنے سب میں انہوں ملے کہ نہیں ملے، انہوں دیکھے انہوں دیکھے نہیں دیکھے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال ہے، اور اس کو جو ہے اس کا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی نماز وہ دیکھے، اس کا روزہ وہ دیکھے، اس کی زکوٰۃ وہ دیکھے، اس کا جینا وہ دیکھے، اس کا مرنا وہ دیکھے۔ سورہ یاسین سے پہلے گیا، سورہ سبا کی آخری آیت کا ہے، اذا جاء اجلهم کان اللہ بعبادہ بصیرا، خبیرا بصیرا نہیں، جب وقت آ جاتا ہے اس کی سورہ یاسین کے پہلے کی، سورہ یاسین سے پہلے سبا ہے نا، سورہ سبا ہے، فاتحہ، فاتحہ کی آخری ہاں ساتھ میں اس کے بعد پوری پڑھی مولانا، ہاں بھول گیا، تو
فَكَانَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. ابھی ہر جان کو جو ہے ایک وقت مقرر ہے. آیت بھول رہا ہوں میں کہ کوئی حافظ ہو تو بول دے کہ اس کا مرنے کا وقت ایک مقرر آتا ہے، مگر جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ آخری وقت آ جاتا ہے تو فَكَانَ اللَّهُ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اس وقت پہ مولا جو ہے اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جب ان کے دیوانے مرتے ہیں اپنے سال میں ایک بار دے دیتے ہیں. کلمہ ایک بار اگر پڑھ لیں تو کافی ہے. حج پیسے ہوں تو جائیں ورنہ نہیں، مگر نماز نہیں چھٹتی. روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. نماز ہونا کیا ہونا؟ نماز ہونا. نماز نہیں تو سب کچھ گیا. لوگ بدنام بہت کرتے ہیں ہم کو کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. نماز نہیں پڑھنے والا کافر ہے، یاد رکھیے. ہاں ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہی پڑے رہتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے. نماز پڑھتے بھی ہیں، نماز میں ہی پڑے رہتے ہیں. میرا باپ کہتا ہے تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تجھے یاد کرنا نماز ہے. تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، تجھے تیری یاد کرنا نماز ہے. تیرا ساتھ رہنا میرا وضو، ارے تجھے یاد کرنا نماز ہے. نہ کبھی رہا ہوں میں بے وضو، نہ خضا کبھی یہ نماز ہے. نہ کبھی رہا ہوں میں بے وضو، نہ خضا کبھی یہ نماز ہے. تیرا ساتھ رہنا میرا وضو. تو ایسی نماز، یہ نماز پڑھتا ہے اور عارف نماز میں ہی پڑے رہتا ہے. اس کا اٹھنا بھی نماز میں، پھرنا چلنا پھرنا بھی نماز میں. کیوں کہ نماز کی جان میں رہتا ہے. وہ نماز میں رہتا ہے اور یہ نماز کی جان میں رہتا ہے. یہ کیا نماز کی جان الگ کہتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا اقیم الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میاں، مگر مقصد تو یہ ہے، جان کی بات تو یہ ہے کہ کس کے لیے؟ میری یاد کے لیے قائم کر. اللہ نماز قائم کر کس کی یاد کے لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے. تو وہاں جان کی بات تو ان کی یاد ہے، اور عارف جو ہے ہر آن و ہر لحظہ اس کی یاد میں رہتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وعرفا کی تعریف فرما رہے مولا. میرے دیوانے ایسے ہوتے ہیں، دیکھو جی، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، مگر میں کہتا ہوں ان دیوانوں کی کیفیت کو میں بیان کرتا ہوں. کون؟ اللہ بیان کرتا ہے. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قیاما، کھڑے ہوتے ہیں بھی تو مولا کو یاد کرتے ہیں. ارے بیٹھے ہوتے ہیں مولا کو یاد کرتے ہیں. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کروٹیں بدلتے ہیں، مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. سب کچھ چھوڑتے ہیں مگر ہماری یاد کو نہیں چھوڑتے ہیں. تین حالتیں ہی ہیں انسان کی، تین حالتیں: کھڑنا، بیٹھنا، لیٹ جانا. لیٹنا ہے کیا؟ لیٹ جانا ہے کیا؟ وہ لیٹ جاؤ، بہت نہ کوئی جلدی نہ کوئی جاؤ، بہت لیٹ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ یہاں رکھے تو لیٹ جائیں، وہ لیٹ جانا، کرنا، بیٹھنا، پڑ جانا، لیٹنا. یہ تینوں حالتوں میں ہنسانے کے لیے، سمجھا؟ ہاں یہ کہ یہ مولا کی یاد ہی ہے، اس کے سوا کوئی حالت نہیں بتا سکتے. میں بھاگ رہا ہوں نا، کھڑنے میں شامل ہو. چل رہا ہوں نا، کھڑنے میں شامل. سمجھ میں؟ کرسی پہ بیٹھ گیا نا، بیٹھنے میں شامل ہے نا. لیٹ گیا، لیٹ میں. تین حالت میں، اس میں کوئی حالت میرے دیوانوں کی جو ہے میرے یاد سے خالی نہیں رہتی ہے. تو عرفہ کی نماز 24 گھنٹے رہتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتے.
لوگ یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یہ ایسی نماز بول کے یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ نماز چھوڑنے والا کافر. 5 وقتہ نماز میں سے اگر کسی ایک نماز جب سے بالغ ہوا اور جب مرے گا اس کے درمیان کسی ایک نماز کو بھی اگر کوئی عمدن ترک کر دے اور اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. بحمد اللہ میرا کوئی ایک پیر بھائی بھی تاریک نماز نہیں ہے. یہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. نمازیوں کو بے نمازی کہنے والے لوگ, اور ان کو بتانا بھی نہیں ہے. تو عارف کی نماز خدا کو بتانے والی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک. انہ یراک بول کے نماز پڑھنے والا یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے, اور غیر عارف جو ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. متولی صاحب دیکھے میں آیا سو, تمہیں دیکھے میں جمعہ کی نماز پڑھا سو, ہمیں آتے نا سامنے سب میں انہوں ملے کہ نہیں ملے, انہوں دیکھے انہوں دیکھے نہیں دیکھے, یہ دیکھ رہے ہیں, اس کا خیال ہے, اور اس کو جو ہے اس کا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس کی نماز وہ دیکھے, اس کا روزہ وہ دیکھے, اس کی زکوٰۃ وہ دیکھے, اس کا جینا وہ دیکھے, اس کا مرنا وہ دیکھے. سورہ یاسین سے پہلے گیا سورہ سبا کی آخری آیت کا ہے, اذا جاء اجلهم کان اللہ بعبادہ بصیرا. نہیں خبیرا بصیرا نہیں, جب وقت آ جاتا ہے کس کی سورہ یاسین کی پہلے کی, سورہ یاسین سے پہلے سبا ہے نا, سورہ سبا ہے. فاتر, فاتر کی آخری ہاں ساتھ میں اس کے بعد پوری پڑھی مولانا بھول گیا. تو فکان اللہ بعبادہ بصیرا. ہر جان کو جو ہے ایک وقت مقرر ہے. آیت بھول رہا ہوں میں کہ کوئی حافظ ہو تو بول دے کہ اس کا مرنے کا وقت ایک مقرر آتا ہے, مگر جب اس کا وقت آ جاتا ہے, جب وہ وقت آتا آخری وقت آ جاتا ہے تو فکان اللہ بعبادہ بصیرا. اس وقت پہ مولا جو ہے اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے. ہائے ہائے جب ان کے دیوانے مرتے ہیں اپنے